میں سب لوگوں کو، تمام مسافروں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سب تک میرا سلام پہنچے۔ میں ابھی تک راجپور کی تقریباً برباد ہو چکی حویلی میں آباد ہوں، بلکہ مقامی دوستوں نے مجھے روکا اور کہا کہ بلڈنگ کی حالت بہت مخدوش ہے، تو ایسا نہ ہو کہ طاہر صاحب آپ کے اوپر وہ کچھ چھت وغیرہ گر پڑے۔ تو میں نے کہا یہ چھتیں وغیرہ گرنی ہوتی تو ہم سنو لیک گئے تھے اور K2 گئے تھے، وہاں گر جاتی تو اتنا رسک تو لیا جا سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس حویلی کو بحال کیا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ڈیفینس کے بھی فنڈز کی فراہمی کس طرح ہوتی، یہاں پہ ایک میوزیم قائم ہوگا، بہت کام ہے رینوویشن کرنا، اٹس اے جائگینٹک پروسیس، تو اللہ کرے کہ یہ جلد از جلد مکمل ہو جائے۔ مجھے بہت ساری باتیں ظاہر یاد آ رہی ہیں، مثلا راجپور اور دلیپ کمار کی مخاصمت کو بہت اچھالا گیا، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں۔ ایک پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے، جیسے ہم ادیبوں کے درمیان ہوتی ہے یا دوستوں کے درمیان میں بھی ہوتی ہے، اس قسم کی ہوگی، لیکن they were very close۔ راجپور ہمیشہ دلیپ کو لالا کہہ کے بلاتے تھے اور ہندکوں میں بات کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ راجپور صاحب قدرے خمار میں تھے، تو انہوں نے کہا لالا، اور میں نے کوئی شعر تے سنا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ دلیپ از ویری ویل ورسڈ ان پوئٹری اینڈ لٹریچر، اور ان کو بہت سارے شعر یاد ہیں جو بہرحال وہ استعمال کرتے تھے۔ تو دلیپ صاحب نے فیض کی کوئی غزل کہ چند شعر سنائے، تو راجپور کہنے لگے لالا وہ مینوں بیوقوف بنانا، یہ تے وہ ساڈے گھر آیا سی فیض، یہ تے او دی غزل ہے، تو کہنا کہ میری غزل ہے۔ انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ میری غزل ہے، لیکن راجپور انسسٹڈ کہ نہیں نہیں میں نے فیض سے سنی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ بندہ خمار میں ہو تو ذرا اسی طرح ہی سوچ کی آوارہ گردی پہ نکل جاتا ہے۔ اس حویلی کے مطلب ہے کہ ایک ایک روشن دان میرے سامنے، اس کے پرانے شیشے ہیں بلو رنگ کے، اور اس کی چھتوں میں دراڑیں، اور یہاں بھی دراڑیں ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ سارا کچھ رینوویٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ایک آتش دان ہے، اس کے گرد اتنا خوبصورت یہ پیٹرن بنا ہوا ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ اس کو مطلب اسی طرح پرزرو کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا اور یہ عرض بھی کیا تھا کہ راجپور فیملی پوری کی پوری they were totally committed، مطلب جو پیدا نہیں ہوئے تھے یہاں پہ، صرف راجپور ہی پیدا ہوئے تھے، باقی ان کے بچے آگے جو بھی لڑیاں ان کی چلتی گئیں، لیکن ان سب کا دھیان ہمیشہ پشاور کی طرف رہا اور وہ ہمیشہ یہاں پہ آتے رہے۔ 1983 میں صدر پاکستان نے خصوصی اجازت دی تھی پوری راجپور فیملی کو پاکستان آنے کی، اور ویزاز بھی لگ گئے تھے، لیکن ان کو کہا گیا کہ رمضان یہی دن تھے، رمضان شریف شروع ہونے گیا، تو اس طرح سا بعد میں آئے۔ تو وہ جب ڈیلے کیا گیا تو اس دوران راجپور کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، چنانچہ وہ نہیں آ سکے۔ یہاں ہمارے پاس اپنا دو پشاور کی بہت اہم شخصیات موجود ہیں، ایک تو وقار صاحب ہے اور بہت پڑھے لکھے ہیں، اور یہ راجپور فیملی کے کچھ ممبر یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ رفاقت کی تھی، کچھ وقت گزارا تھا ان کے ساتھ۔ اسد سیٹھی صاحب ہیں، اور یہ وہ سیٹھی صاحب ہیں کہ اگر یہ میری معاونت نہ فرماتے تو یہ پروگرام آج یہاں نہ ہو رہا ہوتا۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے بھی ششی کپور کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے، تو میں تو بہت گفتگو کر چکا، اب اہل پشاور میں چاہتا ہوں کہ ان کپور فیملی کے بارے میں گفتگو کریں۔ تو وقار صاحب کون کون آئے تھے یہاں پہ اور کب؟ یہ 90 کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی ہینا فلم کی شوٹنگ کے حوالے سے چند مناظر کو کیچ اپ کرنا تھا۔ اچھا، ہنا جو ہے اس کی ہیروئن زیبا بختیار تھی، اور حسینہ معین نے اس کے ڈائلاگ لکھے، بالکل لکھے تھے، اور وہ والی شوٹنگ کا منظر جب جیپ میں وہ جا رہا تھا، بارش ہو رہی تھی رات، وہ والا سین انہوں نے یہاں سے کیپچر کرنا تھا۔ اچھا، تو پھر ان کی یہ خواہش تھی کہ یار ہم اپنے آباء و اجداد کی جو جنم بھومی ہے ادھر
بھی وزٹ کریں. جی. تو یہاں پشاور وہ آئے اور پشاور میں قصہ خانی کون کون آئے؟ رندھیر کپور اور رشی کپور. اچھا، یہ دونوں راجپور کے بیٹے؟ دونوں راج کپور کے ان بیٹے. کی کو فلمیں بھی آپ نے دیکھی؟ بالکل میں نے فلمیں دیکھی ہیں. کون سی؟ میں نے وہ بھی فلم دیکھی ہے، میرا نام جوکر دیکھی ہے میں نے فلم. اچھا، میرا نام جوکر کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ راج کپور کی بیوی نہیں چاہتی تھی کہ بیٹا اس میں یہ اس طرح ہوا تھا کہ وہ رشی کپور اسکول سے آیا اور یہ دونوں میاں بیوی دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے. تو راج کپور نے رشی کپور کو کہا کہ میرے بچپن کا کردار تم نے ادا کرنا ہے میرا نام جوکر میں. تو راج کپور کی جو بیوی تھی اس نے کہا یہ نہیں کرے گا، اس کی اسٹڈی متاثر ہوتی ہے. تو اس نے کہا نہیں، پھر میں فلم بھی نہیں بناؤں گا. تو پھر ماں نے اجازت دی تو پھر راج کپور نے بیٹے نے رشی کپور نے اپنے والد کا کردار وہ ادا کیا. اچھا، تو جب وہ تشریف لائے تو ہاں جی، وہ قصہ خانی بازار میں یہاں سے گاڑی سے اترے تھے اور بہت ہجوم تھا، لیکن وہ ہجوم جو تھا بڑا منظم قسم کا تھا. پھر ان کو یہاں مطلب ڈھکی نال بندی سے آتے ہوئے یہاں. اچھا، اس کا پرانا نام کیا ہے؟ ڈھکی نال بندی جی، منور شاہ ڈھکی نال بندی منور شاہ. ڈھکی نال بندی شاید یہاں نال بندی ہوتی ہو گھوڑوں کی، ہاں اس لیے اس حساب سے اس کا نام. اس حساب سے ڈھکی سے مراد یہ ہے محلہ؟ محلہ نہیں، پورا علاقہ تھا، یہ محلہ نہیں تھا. یہ انٹیریئر سٹی کا ایک حصہ ہے. جی. تھوڑا چند قدم کے فاصلے پر جائیں نا تو ایکسٹیریئر سٹی شروع ہو جاتا ہے. اچھا، تو وہ یہاں تشریف لائے؟ وہ جلوس کی شکل میں ان کو لایا گیا تھا دونوں بھائیوں کو. اور مجھے ہجوم بھی بڑا خوش. اچھا، وہ گورے چٹے تھے، خوبصورت تھے؟ ہاں جی، بہت خوبصورت ہے. رشی کپور نے بلیو رنگ کی پہنی ہوئی تھی سویٹر اور جینز پہنی ہوئی تھی. اچھا. اور رندھیر کپور نے سفید کلر کا پھولوں والا سویٹر پہنا ہوا تھا اور جینز پہنی ہوئی تھی. پھر وہ باہر کھڑے ہو گئے 2 منٹ کے لیے. انہوں نے اونچی نظریں کر کے اپنے گھر کو دیکھا کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی جنم بھومی ہے. جی جی. تو وہ اس کو پھر وہ اوپر آئے لوگ ان کو، لیکن ہجوم بڑا منظم تھا جی، بہت زیادہ منظم. اچھا، اوپر آ گئے؟ کون کون سے کمروں میں؟ یہ پیچھے کمرے، آپ کے پیچھے جو کمرہ ہے اس میں بھی گئے. اچھا، یہ کمرہ جو ہے یہ مجھے بڑا فیسنیٹ کر رہا ہے، اس کا کوئی خاص نام ہے؟ یہ پرانے زمانے میں جب یہ حویلیاں بنتی تھی تو ان کے نام ہوتے تھے دالان بولتے تھے. دالان کا مطلب وہ مطلب جہاں پر جیسا آپ ڈرائنگ روم کہتے ہیں نا آج کل، یہ دالان وہ کمرے ہوتے تھے جہاں کا مہمانوں اور یہ موم بتیاں جل رہی ہیں، یہ ہم نے اہل پشاور نے ہمارے اعزاز میں جلائیں، لیکن ہم نے ان کو منسوب کر دیا کپور فیملی کی یاد سے. اچھا، تو یہ دالان کہلاتا ہے. اچھا، اس میں جو کھڑکیاں سی ہیں ان کے آگے وہ نیچے آ جاتے ہیں لکڑی کے بستے ہوتے ہیں جو ہے، یہ پھر پارٹیشن ہو جاتی ہے جی، وہ یعنی یہ بند ہو جاتی ہے. ہے. اچھا، لاہور میں بھی، پرانے لاہور میں جو کھڑکیاں کئی جگہ جی وہاں بھی یہ سسٹم ہے کہ وہ پھٹے جو ہیں وہ نیچے اوپر رکھ کے ان کو بند کر دیا. میں نے پرانے آپ کے لاہور میں مکانات دیکھے اسلام پورہ میں خاص کر، وہ اندرون شہر کے حوالے سے. اچھا، تو یہ یہاں پہ اندر ایک فائر پلیس بھی ہے. ہاں، تو یہاں خواتین بیٹھتی تھی؟ نہیں، یہاں خاندان کے لوگ بیٹھتے تھے، سارے لوگ بیٹھتے تھے. اور سردیوں میں اگر آپ کو یاد ہو نا، پشاور میں ایک سندلی کا سسٹم ہوتا تھا. اچھا. اب سندلی کس کو کہتے تھے؟ جس دن بارش ہوتی تھی یا سردی ہوتی تھی نا، ایک بڑا سا لحاف ہوتا تھا. اچھا. اور لحاف کے اندر ایک میز رکھی جاتی تھی. اس کے اندر کیا رکھا جاتا؟ میز رکھی جاتی تھی اور اس کے اندر جو تھی نا آگ رکھی جاتی تھی برتن میں. تو اس کے اوپر وہ لحاف ڈالا جاتا تھا، سارے لوگ اس میں بیٹھ جاتے تھے. اچھا، یہ تو سینٹرل ایشین ایک روایت ہے، یعنی بخارا سمرقند وغیرہ میں سردی زیادہ ہو تو اسی طرح لحاف کے اندر کوئی انگیٹھی وغیرہ رکھے تو سارا جو خاندان ہے اس میں ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاتا. تو اس طرح یہ تھا بالکل اسی طرح. اچھا. آج کل بھی پشاور میں پرانے جو لوگ ہیں وہ اسی سسٹم کو رائج رکھا ہوا ہے، زندہ رکھا ہوا ہے انہوں نے. اچھا، جب وہ آئے تو پھر بس میں بھی اس کمرے میں بھی آئے، اس کمرے میں بھی آئے، اس کمرے میں بھی آئے. یہ نیچے کھڑے ہوتے تھے نا تو کچھ لوگ رشی کپور کے ساتھ تھے، کچھ لوگ راج کپور. تو رندھیر کپور جو تھا نا وہ اس کا خاص نام لیتا تھا، پنجابی بولتے تھے، ڈبو کہتا تھا. رشی کپور کو ڈبو کہتا تھا، شاید اس کا نک نیم تھا. اس کو کہا ادھر آؤ، یہ دیکھو، یہ دیکھو. کسی فلم میں بھی استعمال ہوا ڈبو. تو وہ ان کی وہ آپس میں جب باتیں کرے تو کہتے یار ہماری درینہ خواہش تھی کہ ہم اس گھر کو دیکھیں، اس حویلی کو دیکھیں. آپس میں پنجابی میں بول رہے تھے اور میں آپس میں بول رہے تھے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے آپس میں نا کہ یار ہمیں لگا ہے کہ ہم دوبارہ یہاں پیدا ہو گئے ہیں کہتے ہیں. تو مطلب ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہم یہاں پر وزٹ کریں. ہمارے مطلب
والدین نے ہمیں بتایا تھا کہ یار اس طرح جانا ہے، لیکن وہ یہاں آ کر بڑے وہ خوش تھے. مطلب میں ان کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں خوشی کی. وہ اس طرح خوش تھے کہ جب عید کا چاند ہم دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کل عید ہے. تو دے ور سو مچ ایکسائٹیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. یہ اس طرح تھی. اچھا کھانے میں کیا کچھ کھایا ہوا ہاں ہے؟ لوگوں نے بہت ان کو کھلایا جی. روایتی کھانے پیش کیے گئے، روایتی مطلب جوسز وغیرہ پیش کیے گئے. بڑے میں آپ کو کہوں نا کہ وہ اس دن کا وہ جو ڈسپلن تھا نا، نظم و ضبط، وہ قابل دید تھا جی. نہیں اچھا تو کہاں کہاں گئے یہاں کے علاوہ؟ یہاں کے لیے وہ جی ایڈورڈس کالج بھی گئے تھے. ایڈورڈس کالج بھی گئے تھے. وہ وہاں کیوں گئے تھے؟ ایڈورڈس کالج کو دیکھنے کے لیے گئے تھے. ان نہیں کی تو وہاں پرتھوی راج کپور وہاں تو نہیں پڑے ہوئے تھے؟ وہاں پڑھے ہوئے تھے جی. ہاں وہاں پڑھے ہوئے تھے. وہاں مطلب اس کالج میں بھی گئے تھے. پھر پشاور ایک دو جگہ اور گئے تھے، لیکن یہاں زیادہ تر وقت انہوں نے یہیں پہ گزارا. یہیں اس حویلی میں؟ ہاں بالکل. وہ مطلب رشی کپور اور رندھیر کپور جو تھے نا، مطلب وہ دیکھ رہے تھے اور میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ خیالوں میں ڈوبے ہوئے تھے. شاید ان کو اپنے آباء و اجداد کی وہ وقت یاد آ رہا تھا.